اتنی عادت پڑ گئی ہے لوٹ کھسوٹ کرنے کی کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بن گیا ہے کہ جو مرضی آئے گا لوٹ مار کرے گا بندوق کی طاقت پہ، اور ہم سے یہاں سے جائیں گے اور جزیرے بنا لیں گے یا کسی کرائے کی فوج میں بھرتی ہو کے وہاں کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہونا، یہ آخری اور فیصلہ کن لڑائی کا وقت آ چکا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین صاحب، جن کو آئینی عدالت سے اٹھا کے غیر آئینی عدالت میں بٹھا دیا، اور وہ بڑی خوشی سے سپریم کورٹ سے اٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ ترمیم کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا، ہم آج پھر مسترد کرتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں سب سے پہلے کراچی کے وکلاء کو کہ جس دلیری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، کراچی کے وکلاء نے جس دلیری کے ساتھ وہاں پہ تحریک برپا کی ہے، اب وہ وہاں سے چل پڑی ہے، اور پاکستان کے کونے کونے میں یہ کالا کوٹ جو ہے یہ بتائے گا ان خوف زدہ جرنیلوں کو جو استثناء لیتے پھرتے ہیں، یہ ان کے اندر کا خوف بولتا ہے، تم ٹھیک خوف زدہ ہو، یہ وکیل تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تم نے ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں بند کیا، تم نے اس کو جیل میں بند کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم نے استثناء اپنے ہاتھ سے لکھوایا ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے، کیا تم اس آئین سے غداری کے مقدمے میں تمہیں ہم معاف کریں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اور زیادہ فخر ہو رہا ہے کہ جس ایوان میں کھڑی ہوں اس کا نام ہے کیانی ہال، اور یہ کیانی ہال کن کے نام پہ ہے؟ جسٹس رستم کیانی صاحب کے نام پہ، کہ جنہوں نے ایوب آمریت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اور آج مجھے فخر ہے کہ ان کی لیگیسی کو کیری کرتے ہوئے یہاں کے ایک دلیر اور باضمیر جج جسٹس شمس مرزا نے آج ان کی روایت کو زندہ رکھا۔ میں سلام پیش کرتی ہوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا کو بھی، کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین صاحب، جن کو آئینی عدالت سے اٹھا کے غیر آئینی عدالت میں بٹھا دیا، اور وہ بڑی خوشی سے سپریم کورٹ سے اٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اسی طرح جو جسٹس جنرل یحییٰ کہنے لگی تھی، سوری جسٹس یحییٰ آفریدی، کہ جن کی ڈیموشن ہو گئی، جن کو چیف جسٹس پاکستان سے اٹھا کر انہوں نے ایک سیشن جج کے برابر کر دیا۔ تو ہم لوگ اس ترمیم کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا، ہم آج پھر مسترد کرتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں سب سے پہلے کراچی کے وکلاء کو کہ جس دلیری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، کراچی کے وکلاء نے جس دلیری کے ساتھ وہاں پہ تحریک برپا کی ہے، اب وہ وہاں سے چل پڑی ہے، اور پاکستان کے کونے کونے میں یہ کالا کوٹ جو ہے یہ بتائے گا ان خوف زدہ جرنیلوں کو جو استثناء لیتے پھرتے ہیں، یہ ان کے اندر کا خوف بولتا ہے، تم ٹھیک خوف زدہ ہو، یہ وکیل تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تم نے ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں بند کیا، تم نے اس کو جیل میں بند کیا۔ اصل جو معافی دینی ہے وہ منتخب حکومت تمہیں دے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم نے استثناء اپنے ہاتھ سے لکھوایا ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے، کیا تم اس آئین سے غداری کے مقدمے میں تمہیں ہم معاف کریں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اور میں اپنی قوم کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ اندر کا خوف ہے جو وہ آپ سے خوف زدہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پوری دلیری کے ساتھ باہر نکلنا ہے، ہمیں لڑنا ہے۔ اور آج میں خراج تحسین لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء کو پیش کرتی ہوں، ان کی کیبنٹ کو پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے آج مکمل سٹرائک کی۔ زندہ باد، زندہ ہے، زندہ ہے۔ ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے لوٹ کھسوٹ کرنے کی کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان
आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बन गया है कि जो मर्जी आएगा लूट मार करेगा बंदूक की ताकत पे, और हमसे यहाँ से जाएंगे और जजीरे बना लेंगे या किसी किराए की फौज में भर्ती होके वहाँ के बादशाह बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं होना, ये आखिरी और फैसला कुल लड़ाई का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के अवाम में शऊर आ गया है और हम लोग एक नारा लगाया करते थे कि चोर चौकीदारों को और दो, चोर के गद्दारों को चोर चौकीदारों को सब दुश्मन के यारों को। और चोर चौकीदार ये वही हैं जो हमें इस वक्त बताते थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जीत के ये आपका फर्ज था कौम की हिफाजत करना, कौम ने आपकी इज्जत की, लेकिन इसकी हम हरगिज़ इजाजत नहीं देते कि तुम हमारे घरों पे कब्जे कर लो। ये हमारी धरती हमारा घर है, हम इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब काला कोट सड़क पे होगा, हम जेलें भी भरेंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे, तुमसे इस मुल्क का कब्जा वापस लेंगे।